بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز طلبہ کرام، آپ نے جب منطق کی کتاب پڑھی تھی تو منطق کی ابتدائی کتاب میں ہی یعنی تعلیم المنطق میں یا نصاب المنطق میں اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ علم کی دو قسمیں ہیں، ایک علم ضروری ہوتا ہے اور دوسرا علم نظری ہوتا ہے۔ علم ضروری کی پھر آپ نے دو قسمیں پڑھی تھی، اسی طرح نظری کی بھی دو قسمیں پڑھی تھی۔ تو ضروری آپ نے یہ پڑھا تھا کہ وہ علم ہوتا ہے کہ جو نظر و فکر کے بغیر حاصل ہو جاتا ہے، اس کے اندر ہمیں غور و خوض نہیں کرنا پڑتا، بلکہ ایک چیز واضح ہوتی ہے، بدیہی ہوتی ہے، تو ہمیں بغیر نظر و فکر کے صغرے کبرے جوڑنے کے بغیر ہی، موضوع اور محمول اور نسبت تامہ خبریہ کا تصور کرنے کے بغیر ہی وہ چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ جبکہ نظری وہ ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمیں نظر و فکر کی ضرورت پڑتی ہے، صغرے کبرے پہلے نکالنے پڑتے ہیں، ان کو ملانا پڑتا ہے، پھر نسبت تامہ خبریہ درمیان میں آتی ہے، تو پھر جا کے ہمیں اس بات کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ تو بہرکیف علم کی دو قسمیں ہم نے پڑھی تھی، ایک ضروری پڑھی تھی اور دوسری نظری پڑھی تھی۔ جمہور علماء کے ہاں جو علم ضروری ہے اس کی بھی آگے 7 قسمیں ہیں، جو میں آج آپ کو اس لیکچر میں بتانا چاہتا ہوں کہ ضروری کو ہم نے پڑھا تھا نا، جو بالکل واضح ہوتا ہے، تو جمہور کہتے ہیں کہ ضروری کے اندر مزید پھر 7 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 بدیہیات، نمبر 2 حسیات، نمبر 3 وجدانیات، نمبر 4 فطریات، نمبر 5 تجربیات، نمبر 6 حدثیات، نمبر 7 متواترات۔ اب نمبر 1 تھا بدیہیات۔ بدیہیات اس کی کیا تعریف ہے؟ اس کی سادہ تعریف یہ ہے کہ وہ قضیے، یعنی بدیہیات وہ قضیے ہیں کہ جن کے موضوع و محمول کے ذہن میں آتے ہی عقل انہیں تسلیم کر لیتی ہے، دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یعنی جیسے ہی موضوع اور محمول کا تصور بندے کے ذہن میں آتا ہے نا، تو فوراً یہ عقل تسلیم کر لیتی ہے کہ یہ چیز یہ ہے، وہاں پر ہمیں نظر و فکر کی یا دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جیسے مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کل اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے، تو ظاہر بات ہے کل اپنے جز سے بڑا ہوتا ہے، اب یہ ہر بندے کو پتہ ہے، جیسے بھی تصور گیا تو فوراً ہمیں یہ بات واضح طور پہ معلوم ہو گئی کہ جناب والا کل جو ہے وہ جز سے بڑا ہوتا ہے، ہمیں دلیل کی ضرورت یہاں پر نہیں پڑی۔ تو یہ بدیہیات ہے۔ نمبر 2 حسیات۔ حسیات وہ قضیے ہیں کہ جن میں حکم حواس ظاہرہ خمسہ کے ذریعے لگایا گیا ہو، یعنی حواس ظاہرہ خمسہ، قوت شامہ ہے، لامسہ ہے، ذائقہ ہے، اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بندے کی قوت سننے والی جو ہے نا قوت ہے، بندے کی قوت باصرہ، ٹھیک ہے وہ ہے، یہ کچھ 5 حواس خمسہ ہیں ظاہرہ، تو ان کے ذریعے سے جو ہے نا وہ حکم لگایا جاتا ہے۔ جیسے سورج روشن ہے، اب یہ ایسا قضیہ ہے کہ جس میں حکم حاسہ بصر کی وجہ سے لگایا گیا ہے کہ ہم نے آنکھ کے ذریعے سے سورج پر روشن ہونے کا حکم لگایا ہے، تو یہ ضروری کی دوسری قسم تھی حسی، یعنی حسیات۔ تیسری قسم ضروری کی وہ ہے وجدانیات۔ وجدانیات کسے کہتے ہیں؟ وہ قضیے کہ جن میں حکم حواس باطنہ کے ذریعے لگایا گیا ہو۔ پہلے تھا حواس ظاہرہ، اب ہے حواس باطنہ، تو یہاں پر حکم حواس باطنہ کے ذریعے لگایا جاتا ہے۔ جیسے پیاس لگ جانا، بھوک لگ جانا، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو کہ حواس باطنہ کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ مثال پیاس ہے، اب پیاس کو آپ دیکھتے تو نہیں ہے نا، یا پھر بھوک آپ کو لگ جاتی ہے تو اس کو ہم محسوس کرتے ہیں وجدانیات کے ذریعے، تو اس کو ہم جو ہے نا دیکھ نہیں سکتے، تو وہ ہمارے لیے جو ہے ایک ہمارے نفس باطنہ کے اندر جو حواس باطنہ ہے ان کے ذریعے سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ نمبر 4 ہے فطریات۔ فطریات وہ قضیے ہیں کہ جن میں دلیل کی طرف محتاجی ہوتی ہے لیکن دلیل ذہن سے غائب نہیں ہوتی۔ جیسے ہی یہ قضیے ذہن میں آتے ہیں تو دلیل بھی فوراً بندے کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ بندہ یہ کہتا ہے کہ الواحد نصف الاثنین، کہ جو ایک ہے وہ 2 کا نصف ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے، یہاں پر بندے نے کیا کیا، اطراف اور نسبت کا محض تصور کیا کہ بھئی ایک کا تصور ہے پھر 2 کا، اب ان کا صرف تصور کیا تو عقل کو اس بات کا یقین حاصل نہیں ہوا کہ 1 2 کا آدھا ہے، بلکہ یہاں پر اس کو ایک واسطے کی ضرورت پڑی۔ وہ واسطہ کیا ہے؟ وہ یہ تھا کہ 2 کا 1 سے دگنا ہونا، یعنی جب یہ کہا تو اس وقت واضح نہیں ہوا تھا، لیکن واسطہ یہ تھا کہ 1 جو ہے نا 2 سے دگنا ہوتا ہے، یعنی 1 2 سے 2 گنا ہوتا ہے، تو یہ واسطہ ذہن سے
جدا نہیں ہوتا، کیونکہ جب بھی 1 اور 2 کا تصور بندہ کرتا ہے تو 2 کا 1 سے دگنے ہونے کا تصور بندے کو معلوم ہو جاتا ہے۔ تو بہرکیف یہ ہے، اس میں دلیل کی محتاجیت ہوتی ہے، لیکن دلیل فوراً ذہن میں آ جاتی ہے بندے کے۔ 5ویں قسم ہے تجربیات۔ تجربیات کہتے ہیں وہ قضایا، یعنی وہ قضیے ہوتے ہیں کہ جن میں تصدیق بار بار تجربے سے حاصل ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں کہ ڈسپرین جو ہے گولی وہ سر درد کے لیے ہے، یعنی سر درد کو درست کر دی ہے، تو یہ بندے کو تجربات سے حاصل ہوتا ہے۔ بار بار اس کا تجربہ ہم نے کیا تو ہم اب اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ بھئی ڈسپرین جو ہے وہ سر درد کے لیے ہے۔ اسی طرح بندہ کہتا ہے سقمونیہ مسہل للصفرا، کہ سقمونیہ یہ صفرا کے لیے مزیل ہے، صفرا کو درست کرنے والا ہے، صفرا کو ختم کرنے والا ہے، زائل کرنے والا ہے۔ یہ قسم کی بوٹی ہوتی ہے، اس کے پتوں سے دودھ نکلتا ہے، اسے سقمونیہ کہتے ہیں۔ نمبر 6 ہے حدثیات۔ حدثیات وہ قضیے ہوتے ہیں جن میں تصدیق حدث کے واسطے سے حاصل ہوتی ہے، یہ حدث کے واسطے سے تصدیق وہاں حاصل ہوتی ہے، جیسے نور القمر مستفاد من نور الشمس، کہ جو سورج کی چاند کی جو روشنی ہے وہ سورج کی روشنی سے حاصل کی گئی ہے۔ تو اب یہ حدث کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوا۔ اب حدث کہتے کسے ہیں؟ حدث کا لغوی معنی ہوتا ہے دانائی، اور اصطلاح منطق میں حدث کہتے ہیں کہ حرکت فکریہ کے بغیر مبادی کا ایک دم ظاہر ہو جانا، اور مبادی سے مطلوب کی طرف ذہن کا تیزی سے منتقل ہو جانا، یعنی وہ جو بندے کے اندر ایک زیرکی ہے، ایک بندے کی وہ جو ایک ذہانت اور زیرک پن ہے، اس سے بندے کو جو ہے نا پتہ لگ جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے وہ زیرکی سے پتہ چلا کہ سورج کی جو روشنی ہے نا اس سے چاند کی روشنی حاصل ہوتی ہے، کہ چاند سورج کی روشنی سے جو ہے نا وہ روشنی حاصل کرتا ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے، جمہور نے 7 قسمیں کہی تھی، تو میں نے آپ کے سامنے 6 قسمیں بیان کی ہیں۔ 7ویں قسم ہے متواترات۔ متواترات وہ قضائے ہوتے ہیں کہ جن میں تصدیقات، یعنی جن کے اندر تصدیق ایک ایسی جماعت کی خبر دینے سے حاصل ہوتی ہے کہ جس جماعت کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہوتا ہے، جیسے المکہ تو بلدتن، مکہ ایک شہر ہے۔ تو اب یہ ایسی بات ہے کہ اتنے لوگوں نے کہہ دیا کہ مکہ شہر ہے، تو اب کوئی بندہ اس کو جھوٹ ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ ایسی جماعت نے اس کی تصدیق کی ہے کہ ان کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہے۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے ضروری کی، آگے مزید 7 قسمیں جو جمہور نے بیان کی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی۔